من احب شیئن اکثر ذکر ہو، بندے کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، وہ اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہم اہل سنت والجماعت کی اللہ نے قسمت کے اندر یہ لکھ دیا ہے، نبی کی محبت دلوں میں ڈال دی ہے، اور زبانوں پر نبی کریم کی محبت ہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ آؤ میں تمہیں بخاری شریف اور مسلم شریف متفق علیہ، یعنی سب سے سیاستہ کی بڑی دونوں کتابیں، اس میں حدیث پاک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان رجل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ ان رجل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس آ گیا۔ عرض کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، میرے آقا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے اس نے سوال کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ ما اطلعھا، اے قیامت کو پوچھنے والے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے، کون سے تیرے پاس اعمال ہیں، نمازیں ہیں، زکاتیں ہیں، حج ہے، روزہ ہے، عمرے ہیں، کیا کیا تیرے پاس اعمال ہیں جو قیامت کو تو پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ جس کے پاس اعمال ہوں تو فرمایا وہ قیامت کو پوچھتا ہے تاکہ قیامت کے دن مجھے اس کی جزا، اس کا صلہ مجھے اللہ عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ما اطلعھا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اب وہ صحابی رسول نے کیا عرض کیا، ما اطلعھا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، بس وہی نمازیں جو اللہ نے فرض کی ہیں بس وہی پڑھتا رہا ہوں، زیادہ نفل تہجدیں یا اتنا چیزیں میں نے نہیں کی۔ قیام اللیل میں نہیں رہا کہ ساری رات میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہوں، وہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ ولا صومن، یا رسول اللہ زیادہ میں نے روزے بھی نہیں رکھے، بس وہی روزے رکھتا ہوں کہ جو فرضی ہیں، رمضان شریف کے روزے سال کے بعد آتے ہیں، نفلی میں روزے میں نے نہیں رکھتا۔ ولا صدقہ، اور یا رسول اللہ زیادہ صدقات و خیرات بھی نہیں کی، بس زکوٰۃ دیتا ہوں جو بھی بن جاتی ہے۔ تو اس صحابی نے عرض کیا ما اطلعھا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، نہ تو میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، نہ میرے پاس زیادہ روزے ہیں، نہ میرے پاس زیادہ صدقات ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہ بتا کہ تو قیامت کو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کون سا عمل ہے جس پر تجھے بھروسہ ہو، جس پر عمل پر تجھے مان ہو، جس عمل پر تو فخر کر رہا ہو، اور جس عمل پر تجھے امید ہو کہ اس عمل کا مجھے اللہ صلہ عطا فرمائے گا، کون سا تیرے پاس عمل ہے؟ تو صحابی رسول کیا عرض کرنے لگا، ولاکنی احب اللہ ورسولہ۔ زیادہ غور کریں حدیث پاک کی طرف، ولاکنی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے، بس وہی عمل جو اللہ نے فرض کیے ہیں، لیکن بس یہ عمل ہے جس پر مجھے بڑا بھروسہ اور مجھے بڑا تقیہ ہے اور جس پر مجھے بڑا مان ہے۔ فرمایا کون سا؟ ولاکنی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں، بس اسی عمل پر مجھے بھروسہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے ارشاد فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ اے میرے صحابی تو یوں کیا کر کہ ساری رات کھڑے ہو کر نفل ادا کیا کر، یا تو سارا دن روزے رکھا کر، یا تلاوتیں کیا کر، صدقات و خیرات کیا کر بے تحاشا، یہ بھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کیا اسے جواب دیا، انت مع من احببت، کہ اے صحابی تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی، جس کے ساتھ تیرا پیار ہوگا۔ اگر دنیا میں
تجھے اللہ کے ساتھ پیار ہے، نبی کے ساتھ پیار ہے، تو قیامت کے دن بھی نبی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرات محترم، یہ ہم اہل سنت بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر نبی کی محبت ڈال دی ہے، نبی کا پیار ڈال دیا ہے۔ اس لیے جب بھی وہ کوئی اپنا مجالس کے اندر، کوئی مدارس کے اندر جمعہ کا دن ہو یا کوئی اور جلسہ ہو، تو جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں۔ وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ فرما أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی۔ تو حضرات محترم،